السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنایا ہوں کہ اپنے حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات کو آپ کے سامنے، اپنے حضور کی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا غرض سمجھا کہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری۔ میں نے اس سے پہلے غسل وضو اور چھوٹے چھوٹے بڑے ارکانوں کے بارے میں آپ کو بتایا، مگر سب سے بڑی ارکان، سب سے بڑی چیز، اگر آپ کو غسل کے لیے سیکھنا ہے یا وضو کے لیے سیکھنا ہے یا نماز کے لیے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ غسل، یہ وضو، یہ نماز کے ہر ایک ارکان فرائض صرف اور صرف مسلمان کے لیے، وہ مسلمان جو شریعت کے دائرے میں، اور نہ غیر مسلم جو ہوں گے، نان مسلم جو ہوں گے، ان کے لیے میرے نبی کی شریعت کا قانون نہیں۔ اور اگر آپ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کا بہت بڑا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ اس سب چیزوں کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر مذہب اسلام کی بنیاد رکھی۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا حج، چوتھا زکوٰۃ، 5ویں نمبر پہ ہے روزہ۔ ان 5 میں سب سے افضل جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو رکھا۔ توحید کا معنی ہوتے ہیں کلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بغیر آپ اس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے ارکان، جتنے افعال ہیں مذہبی اسلام میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں، ایمان میں، مسلمان میں داخل، اسلام میں داخل نہ ہو جائے، تب تک آپ کوئی ارکان ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب چیزوں کے لیے سب سے پہلے نافذ کیا کہ محبوب، اگر کوئی آپ سے محبت جتلانا چاہتا ہے، آپ سے عشق کرنا چاہتا ہے، آپ کے قریب آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے اسلام میں داخل کرو۔ اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے رب نے نافذ کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ آپ کو ایک آسان جملہ لگ رہا ہوگا، کلمہ طیب جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی برکت رکھی۔ اور انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب رب کے نبی تھے، مگر رب نے جتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی یہی کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی غرض کہ ہر نبی اپنے آپ کو جوڑتے تھے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا، ہر نبی یہی کہتے تھے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، کہ فلاں نبی اللہ کے رسول ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، سب نے یہی کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مگر جب 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء کرام کو رب نے دنیا میں بھیجا، اس کے بعد جب میرے نبی کا آنا ہوا، میرے نبی کی آمد ہوئی، تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے ارکان کو دیکھو کہ تمام نبیوں نے تو گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، مگر جب میرے حبیب نے گواہی دی کہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ میرے حضور نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، مطلب گواہی وہی دے گا جو دیکھا ہوگا۔ پتہ چلا کہ رب نے وہ شرفیت کسی کو نہیں دی تھی جو میرے نبی کو دی، کیونکہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، اس لیے میرے نبی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ میرے عزیزو، آپ اندازہ لگاؤ میرے حضور نے کس طریقے سے اس مذہب اسلام کو ہم مسلمانوں تک پہنچایا۔ آج ہم مسلمان اس مذہب اسلام کا مذاق بنا بیٹھے ہیں، آج اس مذہب اسلام کو ہم نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جس نے اسلام کے قوانین کو ترک کیا، اسلام کے قوانین کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی دنیا میں اس کا بدلہ عطا کرتا ہے، اور حشر میں جو ہوگا ہوگا ہی۔ لہذا اے مسلمانوں، آؤ دین کی طرف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، جنت میں تمہارے وہ امتی جائیں گے جو تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے صدقے میں تمام
बुजुर्गान दीन जो मेरे महबूब बंदे हैं सबसे मोहब्बत करते हैं। ऐ महबूब हद से ज़्यादा तो ये है कि मैंने जो आपको दिया है, ऐ मेरे महबूब अगर तुम्हारे उम्मती उस पर अमल करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा अज्र में रखा हूँ, बहुत बड़ा बदला रखा हूँ, जो अल्लाह तबारक व तआला हमें हश्र के मैदान के बाद जब हम जन्नत में जाएंगे तो रब अता करेगा। और एक अहम बात, अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान मोमिन के लिए सबसे बड़ी नेमत वो होगा जो मजहबी इस्लाम में हो, कलमा पढ़ा हो, मेरा उम्मती है और मेरा आशिक भी है। अल्लाह सबसे बड़ा इनाम उसका वो रखेगा, उसे जन्नत तो देगा मगर साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में अपना दीदार कराएगा। उस मुसलमान को अल्लाह का दीदार होगा जिसने सिद्क दिल से नबी से इश्क की, नबी के कलमे की तो अदब की, नबी के कलमे की तौहीन नहीं की, जिसने रब के फरमान को बजा लिया, जिसने कुरान को अपना लिया। अल्लाह तबारक व तआला का वो दीदार करेगा जन्नत में। ऐ मुसलमानों, बहुत से ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तोहफे इनाम रखे हैं मगर आज हम मुसलमान बहके हुए नजर आते हैं। याद रखना, आप दुनिया के रंगत में खो गए हैं मगर जब कब्र में जाएंगे तो आपको मालूम होगा मेरे हुजूर ने क्या बताया था। लिहाजा मुसलमानों, आप इस पे अमल करें। रब ने जो नमाज दिया उसी नमाज को अदा करो। रब ने अगर हज की इस्तिताअत दी है तो हज करें। रब ने अगर ज़कात की कुव्वत दी तो ज़कात को ज़ायद से ज़्यादा अदा करें। रोज़ रब ने अगर जिस्मानियत में कुव्वत बख्शी है तो आप रमज़ान के रोज़े भी रखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे नबी की शरीयत पे अच्छे तरीके से अमल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका बदला अता फरमाए। और ख़ास तौर पर मुसलमानों से गुजारिश है कि मेरे भाई, आप मज़हब इस्लाम को दिल से समझें। इंशाअल्लाह रब ने वो चाशनी रखी है मज़हब इस्लाम में, वो लज्जत डाली है कि आप इसको जितने इसके करीब जाएंगे उतना ही आपको ज़ायका मिलता जाएगा। तो लिहाजा आपसे बस यही गुजारिश है। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर और भी क्लिप आपके सामने पेश करूँगा कबल इसके कि इस मेरे उन्वान को, मेरे गुफ्तगू को आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये जाने समझे कि हमारा दीन क्या है, इस दीन के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई गई, इस दीन को किसे फैलाया गया। इस कलमे को एक कलमा ना समझें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इस्लाम का आसान सा कलमा आपको आसान लग रहा होगा मगर बरोसे हश्र ये मीज़ान में सबसे भारी होगा। तो लिहाजा आप इस पर अमल करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।